السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبنان کے ایک پہاڑ کے غار میں رہنے والے با کرامت اور بہت اونچی شان کے بزرگ کا یہ بہت ہی شاندار واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یہی ویڈیو ہم فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں بھی محمد ہارون انصاری کے نام سے کھوج کر فالو ضرور کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لبنان کے پہاڑ پر، جہاں کے عابد اور زاہد اکثر رہا کرتے تھے، اللہ والے جو دنیا سے دور رہ کر ویرانوں میں جنگلوں میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے، وہ اس پہاڑ پر اللہ والے اکثر رہا کرتے تھے، اور وہ پہاڑ بہت مشہور ہے۔ لبنان کے اس پہاڑ پر یہ بزرگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہی اللہ والوں کی زیارت کی غرض سے تشریف لے گئے تو ان بزرگ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، اور پھر تکلیف بڑھی تو وہ بزرگ ایک پتھر پر، ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہیں رکیں، ہم اس پہاڑ کے ارد گرد کی سیر کر کے ابھی آتے ہیں۔ وہ بزرگ، وہ اللہ والے اس چٹان پر، جو ایک پتھر سا تھا بڑا سا، اس پر بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھی اس پہاڑ کی سیر کے لیے نکل گئے۔ لیکن پورا دن گزر گیا، وہ ان کے ساتھی واپس نہیں آئے، دوسرے روز بھی نہیں آئے، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں، ان بزرگ کے ساتھی تو چلے گئے، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں وہاں تنہا رہا اور وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو نیچے ایک چشمہ ملا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی حالت میں میرے کانوں میں قرات کی، قرآن مجید پڑھنے کی بہت سریلی اور میٹھی آواز آئی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے نماز مکمل کی، اور نماز پڑھ کر میں قرآن کی تلاوت کی آواز جدھر سے آ رہی تھی میں ادھر کو چل دیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک غار نظر آیا، میں غار کے اندر گیا، اس غار کے اندر سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بزرگ غار کے اندر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک نابینا شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر ساتھ ہی ان نابینا بزرگ نے پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان؟ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں انسان ہوں۔ اس پر نابینا بزرگ نے، غار والے بزرگ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر ان غار والے نابینا بزرگ نے فرمایا کہ یہاں 30 سال میں میرے پاس آنے والے تم پہلے آدمی ہو، یعنی 30 سال کا عرصہ ہو گیا، اب تک کوئی انسان نہیں آیا، تم ہی پہلے انسان ہو میرے پاس آئے ہو۔ اور پھر ان غار والے نابینا بزرگ نے فرمایا کہ تم شاید تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں غار کے اندر چلا گیا تو وہاں مجھے 3 قبریں دکھائی دیں، 3 قبریں تھیں۔ فرمایا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان قبروں کے پاس ہی سو گیا۔ ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے، یعنی ان نابینا بزرگ نے مجھے پکارا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، نماز کا وقت ہے۔ میں نے نماز کے وقت کا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے وقت کا ان سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں دیکھا، یعنی غار والے نابینا بزرگ سے زیادہ نماز کے وقتوں کا علم رکھنے والا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، وہ عصر تک پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ عصر کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی۔ اس دعا کو آپ حضرات غور سے سنیں اور یاد کریں، اور حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھیں تو آپ کی بھی حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا اس طرح سے ہے۔ وہ بزرگ عصر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، غار والے نابینا بزرگ۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نماز مغرب تک وہ دعا مانگتے رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز مغرب کے بعد میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ دعا آپ کو کہاں سے پہنچی؟ اس پر ان نابینا غار والے بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 3 بار اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ابدار میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ دعا آپ کو کس نے تعلیم فرمائی؟
تو ان نابینا بزرگ نے فرمایا کہ تیرا ایمان اس جواب کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ان غار والے بزرگ نے پوچھا کہ کچھ کھاؤ گے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں، تو ان غار والے نابینا بزرگ نے فرمایا کہ غار کے اور اندر چلے جاؤ اور جو کچھ وہاں میسر ہو جا کر کھا لو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ پتھر پر اخروٹ، منقہ، انجیر، سیب وغیرہ فروٹ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، میوہ اور کئی طرح کی میوہ، کئی طرح کے فروٹ وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے اپنی خواہش کے مطابق جتنا چاہا کھا لیا، اور وہ بزرگ رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ وہ نابینا غار والے بزرگ پوری رات عبادت کرتے رہے۔ پھر فجر کے وقت سے کچھ پہلے انہوں نے وتر کی نماز پڑھی، پھر کچھ تناول کیا اور بیٹھے، اور نماز صبح پڑھ کر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ نماز فجر پڑھی، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ آفتاب طلوع ہونے کے بعد جب 2 نیزہ بلند ہو گیا تو بیدار ہو گئے اور وضو کر کے پھر غار میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میوے یہاں کہاں سے آتے ہیں؟ اتنے لذیذ میوے تو میں نے زندگی میں نہیں کھائے۔ اس پر ان نابینا بزرگ نے فرمایا تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یہ کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے۔ اس وقفہ میں ایک پرندہ آیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرند آیا، اس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گردن ہری تھی، اس کے منہ میں منقہ تھا اور پنجوں میں اخروٹ۔ اس نے منقہ منقوں میں اور اخروٹ اخروٹوں میں رکھ دیا۔ پرندہ کی آہٹ پا کر ان بزرگ نے، غار والے نابینا بزرگ نے فرمایا کہ دیکھا تم نے، یہ پرندہ میرے پاس یہ چیزیں 30 سال سے ہر روز 7 بار لاتا ہے، اور اب تم بھی ہو تو روزانہ 15 بار یہ پرندہ اسی طرح سے یہ میوے، یہ فروٹ ہم لوگوں کے لیے لائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اب اس کہانی کے لیے، اس کے بعد اتنا بتانے کے بعد ان نابینا غار والے بزرگ نے کہا کہ اور آگے کہانی سنانے کے لیے مجھے معاف کر دو، یعنی میں نہیں سناؤں گا، اس کے لیے معاف رکھو۔ ان کا لباس، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان غار والے بزرگ کا لباس کیلے کے پتوں جیسا درخت کی چھال کا تھا، جس کے متعلق انہوں نے خود بتایا، فرمایا کہ یہی پرندہ عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو اس چھال کے 10 ٹکڑے لاتا ہے، جسے ایک بڑی سوئی کے ذریعہ سی کر لباس بنا لیتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی سوئی کے علاوہ ایک پتھر تھا جس کی گہرائی میں پانی رکھ کر بالوں پر لگاتے تھے اور پھر بال ان کے صاف ہو جاتے تھے۔ اور ایک روز میرے سامنے ہی ان کے پاس 7 آدمی آئے جن کی آنکھیں لمبائی میں کھچی ہوئی تھیں، یعنی لمبی لمبی تھیں، لمبائی میں بڑی تھیں، سرخ سرخ آنکھیں ان کی، جسم پر ان کے بالوں ہی کا لباس تھا۔ بزرگ نے مجھ سے فارسی زبان میں فرمایا کہ ان سے نہ گھبرانا، یعنی ڈرنا نہیں، یہ مسلمان جن ہیں۔ ان میں سے آنے والے جو آئے تھے اور جن میں تھے، فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ ان میں سے سورہ طٰہٰ ان بزرگ کو ایک جن نے سنائی، اور پھر ایک نے سورہ فرقان سنائی، اور تیسرے نے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں ان سے سیکھیں، اور پھر وہ سب چلے گئے۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ حضرت کو، ان نابینا بزرگ کو میں نے سجدے کے اندر بعض اوقات یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس دعا کو بھی آپ حضرات یاد کریں۔ یہ دعا اس طرح سے ہے: اللہم ممنن علی باقبالی علیک واصغائی الیک وانصاتی لک والفہم عنک والبصیرۃ فی امرک والنواز فی خدمتک وحسن الادب فی معاملتک۔ یہ دعا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان بزرگ کو میں نے، نابینا بزرگ کو میں نے یہ دعا بلند آواز سے پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے پوچھا کہ یہ دعا آپ نے کس سے سیکھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا مجھے الہام میں بتائی گئی۔ ایک شب میں اس دعا کو پڑھ رہا تھا کہ غیبی آواز سنائی دی کہ یہ دعا جب مانگو تو اونچی آواز سے مانگنے میں مقبولیت ہے، یعنی اس دعا کو زور سے پڑھو تو دعا ضرور قبول ہوگی اور جلد قبول ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں 24 روز وہاں ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اپنا ماجرا بیان کرو کہ یہاں کیسے پہنچے۔
جب میں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میں لبنان کے پہاڑ کی سیر کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور میرے پیر میں چوٹ لگ گئی اور میں ایک پتھر پر ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور میرے ساتھی سیر کے لیے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے نکل گئے، لیکن 2 روز ہو گئے وہ واپس نہیں آئے۔ میں نے آپ کی قرات کی آواز سنی تو میں ادھر آیا۔ جب ان بزرگ نے یہ واقعہ بتایا تو ان اللہ والے نابینا بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم اس لیے آئے ہو تو اتنے روز تک میں تمہیں یہاں نہیں روکتا اور تمہیں یہ زحمت میں نہ ڈالتا۔ پھر مجھے واپسی کا راستہ نہیں معلوم تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے راستہ نہیں معلوم، تو زوال کے وقت مجھ سے انہوں نے کہا کہ اٹھو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ادب سیکھو اور بھوکا پیاسا رہنے کی عادت ڈالو۔ مجھے امید ہے کہ تم اللہ والوں سے جا ملو گے، اللہ والوں کی جماعت میں ضرور شامل ہو جاؤ گے۔ اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، وہ یہ کہ فرمایا کہ طواف زیارت کے روز یعنی کعبہ شریف جانا، وہاں زیارت کرنا اور طواف کرنا، طواف زیارت کے روز مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان تلاش کرنا، ایسا ایک شخص ملے گا، اس سے میرا سلام عرض کرنا اور اپنے حق میں دعا کی درخواست کرنا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے غار سے ساتھ لے کر وہ نابینا بزرگ نکلے اور غار کے منہ پر آ کر دیکھا کہ وہاں پر ایک درندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس درندے سے ان بزرگ نے فرمایا کہ جو میں کچھ نہ سمجھ سکا، یعنی ان نابینا بزرگ نے اس درندے سے کچھ فرمایا جس سے وہ بزرگ کچھ نہ سمجھ سکے، اور مجھے حکم دیا کہ اس جانور کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، جہاں جا کر یہ رک جائے وہاں سے دائیں بائیں نگاہ اٹھانا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ درندہ پھر مجھے ساتھ لے کر چلا، میں درندے کے ساتھ ساتھ چلا اور پھر ایک جگہ درندہ وہ رک گیا۔ میں نے وہاں سے داہنی جانب دیکھا تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں پھر وہاں سے اس راستے پر چل گیا اور دمشق کی جامع مسجد میں گیا، تو جامع مسجد میں مجھے میرے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ میرے ساتھی بھی وہیں جامع مسجد دمشق میں موجود تھے۔ میں نے ان سے ان بزرگ کا ذکر کیا اور پورا واقعہ بیان کیا، تو پھر وہ سب اور بہترے دوسرے لوگ ان بزرگ کی زیارت کے اشتیاق میں، شوق میں اس پہاڑ کی طرف نکلے اور 3 روز تک متواتر اس پہاڑ پر گھوم کر ان کا پتہ لگاتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ اس سے سمجھا گیا کہ حضرت کا مسکن صرف میرے لیے ظاہر کیا گیا تھا، اوروں کے لیے چھپا لیا گیا۔ اس کے بعد میں ہر سال حج میں جاتا اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف زیارت کے دن تلاش کرتا۔ 9ویں سال یعنی 8 سال تک جاتا رہا، نہیں ملے وہ بزرگ، لیکن 9ویں سال حج کے موقع پر وہ مجھے ملے۔ حج میں بعد عصر ملاقات نصیب ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر میں نے درخواست دعا کی، انہوں نے میرے حق میں دعائیں کیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں، یعنی وہ غار والے جو نابینا بزرگ تھے ان کا نام ابراہیم کرمانی تھا۔ ان کا سلام ان بزرگ کو کہا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کوہ لبنان کے غار میں۔ پھر فرمایا کہ رحم اللہ۔ اس پر ان بزرگ نے ان کعبہ شریف میں ملنے والے بزرگ سے پوچھا کہ کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا کہ ابھی اور ابھی میں ان کی نماز پڑھ کر ان کے بھائیوں کے ساتھ انہیں دفن کر کے آ رہا ہوں۔ یعنی اس غار میں جو 3 قبریں تھیں وہ انہی کے بھائیوں کی قبریں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں غسل دے رہے تھے تو ان کے لیے میوہ لانے والا پرندہ آ کر گرا اور پھڑ پھڑا کر وہ بھی مر گیا۔ ہم نے اسے بھی ان کے پائتی کے پاس میں دفن کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ طواف کرنے چلے گئے اور اس کے بعد میں نے پھر کبھی انہیں نہیں دیکھا، ان کی زیارت پھر کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! کتنا شاندار اور نصیحت آمیز یہ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات دوسروں کو بھی پہنچائیں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔